آیا کا نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ اب اللہ کی آیات وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، جو ان کو فالو نہیں کرتے، ان کے سامنے نہیں جھکتے، ان کو اللہ نے متکبر کہا ہے۔ اور تکبر جو ہے نا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبیوں کے امام ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ایک رائی، ایک ریت کے ذرے برابر تکبر ہوگا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ ہمارے جیسے تھے ہی نہیں، ان کو تو آخرت کی فکر بہت زیادہ تھی، تو صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اتنی خطرناک جو چیز ہے، جو اتنی مائنر سی بھی ہو، بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو وہ تکبر ہے کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہر بندہ کہتا ہے میں خوبصورت ہوں، میرا لباس خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر مانگنے کی بہت ممانعت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم اٹھا کے، کہ جو بندہ ایک دفعہ لوگوں سے مانگ لیتا ہے، سوال کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ مانگتا ہی رہتا ہے، ان کی پوری پڑتی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جن مولویوں کو، جن بھیکاریوں کو، جن کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ساری عمر ہی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے بات کہی ہے۔ لیکن خوشبو مانگنا جائز ہے، یعنی خوشبو مانگنا جائز ہے، مانگ کے لینی بھی ٹھیک ہے۔ تو یعنی خوبصورتی، حسن و جمال، پھر صفائی ستھرائی کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے۔ مسواک، کہ تم کسی کے ساتھ بات کرو تو ہمارے منہ سے بو نہ آئے، اس کی امپارٹنس کے نقطہ نظر کہ تم دوسروں کے سامنے جب بات کرو تو ہمارے آگے منہ سے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے۔ نماز کا اجر 27 گنا بڑھا دیا آپ نے فرمایا، کہ جو مسواک 25 گنا غالباً حدیث کے اب لفظ میرے ذہن میں نہیں، ایک 70 گنا والی بھی ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے جو وہ 25 یا 27 گنا والی ہے، کہ اتنے گنا نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے مسواک کرنے سے۔ پھر 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں، پھر غسل کی اہمیت، ہر جمعے کو نہانے کی اہمیت، ناخن کاٹنے کی اہمیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن خود غسل کرے، گھر والوں کو کروائے، اور غسل سے پہلے اپنے غیر ضروری بال اتارے، ناخن اتارے، اس کے بعد خوشبو لگائے، مسواک کرے، تو مسجد کو چل کے آئے تو ایک سٹیپ کے بدلے، ایک قدم کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کی نمازوں کا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ یعنی کس سے؟ کہ جمعے والے دن نہانے سے، خوشبو لگانے سے، اور وقت پہ آ کے جمعہ پڑھنے سے۔ اچھا، اب تو آپ نے فرمایا جی تکبر تو نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کا، سچی بات کا، صحیح بات کا انکار کرنا، اور دوسرے لوگوں کو کمتر جاننا۔
دوسرے لوگوں کو گھٹیا جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو سپیریئر جاننا۔ اب یہ حدیث ہے۔ اب میرے بھائی دوسرے مقام پہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کیا کرو، اس کے بارے میں ریسرچ کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، اس کا تجزیہ کیا کرو۔ اسی لیے امت کے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، جو محدثین تھے، انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ 1,00,000 سے زیادہ جو حدیثوں کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی قلم بند کیے۔ کتنے لوگوں کا ڈیٹا؟ 1,00,000 سے زیادہ کا۔ کب؟ جب پیپر نہیں ملتا تھا، جب وسائل تھوڑے ہوتے تھے، ان کے حالات زندگی کہ وہ بندہ کا حافظہ کیسا تھا، وہ بندہ سچ بولتا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کے معاملات کیسے تھے، A to Z ان بندوں کی لائف ہسٹری انہوں نے بیان کی ہے 1,00,000 سے زیادہ محدثین نے، تاکہ انہوں نے حدیثیں بیان کرنی ہے، تاکہ حدیث جو وہ بیان کرے یہ بندہ بات بتانے والا کون ہے، یہ عادل بھی ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اچھا صادق اور امین ہے لیکن بڑھاپے کی بنا پہ حافظہ کمزور ہو گیا۔ کئی ایسے راوی ہیں جن کی محدثین جوانی کے ادوار کی حدیثیں قبول کرتے ہیں اور بڑھاپے کی نہیں کرتے کہ بڑھاپے میں آ کے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے، کل ہی کی بات ہے، ایک ہمارے بڑے سینئر پروفیسر صاحب، اب ان کی عمر بہت ہو گئی ہے، بہت قابل تھے استاد، لیکن کل ایک بات کے بارے میں وہ بات کو اچھا کیے کچھ جائے، یعنی عمر کے تقاضے کی بنا پہ انہیں غلطی لگ رہی تھی، اور ہم 4-5 بیٹھے تھے ان کے پاس، ہمیں ہی پتا تھا کہ یہ اپنی عمر کی بنا پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو محدثین نے باقاعدہ اس کی کس عمر کی حدیثیں قابل قبول کرنی ہے، کس کی نہیں۔ اب بات کیا آئی کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لے کے آئے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں، بے علمی میں، بے سمجھی میں کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اس کی بنا پہ تم بعد میں پریشان ہو۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب بعد میں انہوں نے جا کے بات کی ابو بکر صدیق سے جو خلیفہ وقت تھے کہ میں نے سلام کیا، جیسے بندہ گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ میرے بھائی نے میرا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان غنی سے پوچھا، کہنے لگے میں نے ان کا سلام سنا ہی نہیں، کہ میں اپنی کسی سوچ میں اتنا گم تھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہے کہ نہیں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سلام کہتے تو میں جواب نہ دیتا۔ دیکھو وضاحت ہوگی۔ ایسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب نے ان کا رشتہ عثمان غنی کو پیش کیا، وہ چپ رہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کو پیش کیا، وہ چپ رہے۔ تو بعد میں ان کی شادی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ جب میں نے ابو بکر صدیق کو رشتہ پیش کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں یہ رنج تھا کہ میں نے خود اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا تو انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو بعد میں ابو بکر صدیق نے یہ غلط فہمی دور کی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی خواہش ہے، تو اس لیے میں خاموش رہا، اس لیے میں
یعنی ہمارے ہاں دیکھو نا، صحابہ جیسی عظیم ہستیاں جن کو ہم ولی اللہ بھی مانتے ہیں، جنتی بھی مانتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی معمولی سی بات آتی تھی، لیکن تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ بات انہوں نے تو بہت بڑی قربانی دی ہے، کہ جیسا کہ ابو بکر صدیق نے۔ اچھا، ایسے اور باتیں آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، سوشل میڈیا کی بنا پہ، دیگر باتوں کی بنا پہ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں، ریسرچ کرتے ہی نہیں، دیکھا دیکھی مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف دینی حلقوں میں نہیں، دینی حلقوں میں لوگوں نے بنا دیا کہ ایک مولوی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، یہ دنیاوی حلقوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ مثلا آپ میں سے اکثر دوست سکول کالج میں پڑھے ہوں گے، سکولوں میں ہمارے اکثر بچوں کو شروع میں پڑھاتے ہیں مادے کی حالتیں، ان میں کہتے ہیں ٹھوس مائع گیس، اور پی ایچ ڈی کر لیں ان سے بھی وہ بھی کہتا ہے جی ٹھوس مائع گیس، حالانکہ مائع لفظ اردو میں ہے ہی کوئی نہیں، مائع ہے لفظ، اگر اس کے جوڑ کریں لفظ کیا بنتا ہے، مائع، ٹھوس مائع گیس، لیکن سنی سنائی بات کی بنا پہ سارے مائع کہے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ گلیلیو ایک سائنسدان تھا، انہیں ارسطو کا نظریہ غلط ثابت کیا۔ ارسطو کے بارے میں لوگوں کی بڑی رائے تھی۔ اب وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا گلیلیو، وہ ایک مینار پیسا کا ٹاور ہے، آج کل ہماری کتابوں میں اس کی تصویر بھی ہے، وہ تھوڑا سا ترچھا ہے، اس کے اوپر چڑھا، کیونکہ ارسطو کا نظریہ تھا اگر بلندی سے 2 پتھر گرائے جائیں، جو وزنی پتھر ہے وہ پہلے زمین پہ آئے گا، تو اس نے 2 پتھر گرائے، بار بار گرائے، پروفیسروں نے دیکھے کہ ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارے بچے 9ویں 10ویں کی کتابوں میں فزکس میں پڑھ بھی رہے ہیں شکلی اصلاح، گریویٹیشنل ایکسلریشن، کہ زمین پہ گرنے والے آزادانہ طور پہ تمام اجسام خواہ ہلکے یا ہوں بھاری ایک ہی طرح سے گرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہنے لگے نہیں ہماری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا، ارسطو غلط نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے یونیورسٹی کے پروفیسر کیا کہنے لگے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی، لیکن انتی عقیدت اتنی جی کہ جی وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی یہ بات کہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کے قرآن کے بارے میں ہے یا انبیاء کے فرامین کے بارے میں ہے؟ بس دوبارہ سنو، کس کے بارے میں ہے؟ کہ اللہ کا قرآن جب آ جائے تو ساری دنیا کہتی رہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، یا کسی نبی کی بات آ جائے، باقی نبیوں کی شریعت تو ہمارے لیے اب متروک ہو چکی ہے، یعنی کسی بھی اب امام الانبیاء کی بات آ جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو تو ہم کہیں گے یہی سچی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ہو، میں ہوں، میرا بڑا ہو، ہر بندے کی بات میبی والی ہوتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ججوں کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، اور بلکہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں غلطیاں ہوتی ہی ان سے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حرف آخر ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی ایک اور دلیل میں آپ کو سمجھانے کے لیے سورہ کہف کے اندر خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اتھینٹک بات ہے کہ یہ تو بحث ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، چلو بس جو بھی ہوگا، لیکن یہ بات کلیئر ہے، تسلیم شدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم اللہ نے دیا تھا۔ ان کا علم کس کی طرف سے تھا؟ من جانب اللہ۔ اب وہ علم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ نبیوں کا علم گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا، ہبہ شدہ ہوتا ہے۔ انبیاء سکولوں کالجوں میں جا کے محنت کر کے علم حاصل نہیں کرتے، ان کا علم گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، وحبی ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام کا علم بھی وہی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو دے دیا ٹھیک، جو نہیں دیا وہ نہیں ٹھیک۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، امام الانبیاء اور دیگر صحابہ بڑا عرصہ پریشان رہے،
ابو بکر صدیق بھی پریشان رہے۔ اب وہ پریشان رہے، لیکن جب سورہ نور میں آیات نازل ہوئیں تو پھر کلیئرٹی ہوئی، پھر پریشانی دور ہوئی۔ یعنی جب تک اللہ نے علم نہیں دیا تھا وہ پریشان رہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو علم نہیں دیا، خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب جب واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ کشتی پہ سفر کرنے لگے تو خضر علیہ السلام نے راستے میں کشتی توڑ دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے کہ یہ بچے بیچارے غریب ہیں، روٹی کماتے ہیں، یہی ان کا روزگار ہے، انہوں نے کشتی توڑ دی، نقص پیدا کر دیا۔ تو وہ بول پڑے، انہوں نے کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا میں بولوں گا نہیں۔ کہتے اچھا میں نہیں بولتا۔ آگے گئے، خضر علیہ السلام نے ایک بندے کو، بچے کو مار دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ایک بے گناہ کو مار دیا، یہ بھی تم نے زیادتی کی۔ انہوں نے کہا تم تو وعدہ کیا تھا۔ کہتے اچھا پھر نہیں۔ تیسری جگہ گئے تو ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا ہی نہ۔ تو خضر علیہ السلام نے جب کھانا نہ دیا، ان کی دیوار گرنے لگی تھی، کہتے چلو دیوار سے ہی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ پھر جنہوں نے کشتی میں بٹھایا ان کی کشتی کو نقصان دے دیا، ایک بچے کو رستے میں قتل کر دیا، انہوں نے روٹی بھی نہیں دی، ان کی دیوار سیدھی کرتے ہو۔ اس کے بعد جب خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ جو بچے تھے کشتی والے، دوسرے کنارے پہ کوئی ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی ہوتی تھی وہ اس پہ قبضہ کر لیتا تھا، میں نے اس میں عیب ڈالا تاکہ وہ قبضہ نہ کرے، ان بچوں کے پاس رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی جب تحقیق ہوئی کہ یہ اس نے اچھا کام کیا۔ پہلے کیا تھا، عقل کیا کہہ رہی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے خضر علیہ السلام نے۔ آگے اس بچے کے بارے میں جیسے ہلاکو خان یا چنگیز خان تھا، اس نے بڑا ہو کے ایسی تباہی اتارنی تھی، تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے پہلے علم دے دیا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے جب بتایا کہ میں نے اتنی انسانیت کو قتل و غارت سے بچایا ہے اس کو مار کے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا یہ دیوار کیوں صحیح کی؟ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے، وہ بڑے صالح لوگ تھے، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی لوگوں نے خزانہ لوٹ لینا تھا، یہ بچے ابھی یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے خزانے کی میں نے حفاظت کی ہے کہ یہ بڑے ہو کے نکال لیں۔ اس سے اہل علم نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو صالح لوگ ہوتے ہیں نا، صالح نیک لوگ، ان کی اولادوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کی اولادوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کی اولادوں کے مال کی حفاظت اللہ اپنے نبیوں سے کرواتا ہے۔ تو برکیف اس سے بھی ثابت کیا ہوتا ہے، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ اب جہاں تک تو آ گیا، اب تحقیق ہم دنیاوی معاملات میں بڑی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست بڑے مذہبی لحاظ سے اچھے آدمی ہیں، پرانی بات ہے، تو انہوں نے ایک عسکری ہاؤسنگ لاہور میں ایک بریگیڈیئر ہاؤس خرید لیا، تو اس کے لیے ہمیں 2 چٹکھنیاں چاہیے تھی چھوٹی سی، تو ہم گاڑی پہ ایک مارکیٹ میں چلے گئے، تو انہوں نے کافی دکانوں پہ چکر لگائے، تو میں نے کہا شیخ صاحب ہم فیصل آباد سے آئے ہیں، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں، میرے پاس بھی نہیں، آپ نے اتنا وقت ضائع کیا آج 2 چٹکھنیوں کی خاطر؟ کہتا تو ہمارا کیا علم ہے کہ میں چٹکھنیاں خرید رہا ہوں؟ میں نے کہا اور کیا؟ کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں اس مارکیٹ میں صحیح بندہ کون ہے، میں تجھے مارکیٹ کا جائزہ لے رہا ہوں تاکہ آئندہ میرے کام آئے۔ چلیے دنیا کے لحاظ سے ہم بڑی ترغلوگ آتے ہیں، سوتر منڈی میں لوگ دھاگے گر لیتے ہیں، دھاگے کی کوالٹی یہ 60 ہے، 80 ہے، اس کا بھی پتہ ہے، اگسے رکھے ہوئے ہیں وہ گر بھی لیتے ہیں۔ اچھا اور کہیں پہ جائیں، گاڑی ہے اس کا دیکھتے ہیں اس کا یہ دروازہ جو ہے نا اس کو دوبارہ رنگ ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جینین ہے، یہ دوبارہ بنی ہوئی ہے، موبائل یہ جس قسم کا ہے، اگر نہیں تحقیق تو دین کے بارے نہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ جن کا وجود ہی کہیں نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی دین کی بنا پہ نجات ہونی ہے، اس لیے میرے سوٹ میں اگر کوئی چھوٹی موٹی سلائی ٹیڑھی ہو جائے تو نہ میری صحت کمزور ہوگی تو نہ میرے حسن پہ کوئی فرق پڑے گا، لیکن اگر میری نماز صحیح نہ ہوئی، سنت کے مطابق نہ ہوئی، اور قیامت کے دن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ جس مسلمان کی نماز درست ہوئی، صحیح ہوئی، یہ نہیں کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہ پڑھی، پڑھنے کے بعد جس کی نمازیں صحیح ہوئیں، درست ہوئیں، اس کی دیگر نیکیوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ جس کی نماز ہی نہ صحیح ہوئی، اس کی کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ فتویٰ نہیں ہم دے رہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ صدقہ دینے سے پہلے، خیرات کرنے سے پہلے ہمارے، میں نام نہیں لیتا، ایک جگہ ایک شیخ صاحب نے قاری صاحب رکھے ہوتے تھے کہ روزانہ میرے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ کے جائیں تاکہ برکت پڑے۔ تو اس کے ہم قائل ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو تو برکت ہوتی ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھیں برکت اٹھ بھی جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیبر کو فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ خیبر کو فتح کرنے کے بعد۔ اور جہاد کتنی بڑی نیکی ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اور جو گھٹا، جو ڈسٹ جہاد کے رستے میں کسی پاؤں پہ پڑتی ہے، دونوں جہنم میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور جو سرحدوں پہ پہرا دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو نیند آ رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، رات کافی گزر چکی تھی، تو سب کہنے لگے کہ سو جائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ کیا فکر ہے؟ فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم سارے سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں نماز پہ اٹھا دوں گا۔ اب یا انشاءاللہ نہیں کہا، یا اللہ کو ایسے منظور تھا کہ کچھ دیر کے بعد حضرت بلال بھی سو گئے۔ کسی کو جاگ نہیں آئی، تھکے ہوئے تھے، جہاد کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے کا، جسمانی تھکاوٹ تھی، سب سو گئے۔ جب سورج کی کرنیں پڑیں تو سب سے پہلے محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو آپ بیدار ہوئے، آپ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا، کوچ کا، آگے جا کے نماز پڑھنے کا کہا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب صحابہ جیسی عظیم ہستیاں کہیں پہ اگر نماز نہیں پڑھتی تو وہ تو ڈرتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو میرے بچے اگر صبح فجر پہ سارے سوئے ہوئے ہیں اور روزانہ سوئے ہوئے ہیں، اور قاری صاحب اگر سورہ بقرہ پڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں برکت نازل ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کیا بتائیں، سب کچھ ہے، ٹینشن بڑی رہتی ہے، روحانی سکون نہیں، کیا کریں، سکون نہیں۔ اور میرے بھائی، نہ سکون پیسے سے آتا ہے، نہ سکون عہدوں سے آتا ہے، سکون اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت۔ اور یہ کئی دفعہ آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیا رکھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ تو وہی میں نام نہیں لوں گا۔ ہم کسی بندے کے پاس گئے، اس کا ایک بیٹا دبئی میں، دوسرا بھی کہیں اور، ایک آرمی میں بہت بڑا آفیسر ہے، خود بھی بڑا ہے، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے؟ تنہائی کا شکار ہے، کوئی بات کرنا والا نہیں ملتا۔ بھئی تم 5 ٹائم مسجد میں ہی آ جایا کرو، کتنے باتیں کرنے والے آپ سے ہیں۔ ہمارے اب ماشاءاللہ بزرگ جہاں بیٹھ کے انہوں نے ہر نماز کے بعد جہاں ایک محفل گرم کی ہوتی ہے، اب جب اللہ کے گھر میں بھی نہیں آنا، اور بچے جو ہیں وہ ممی ڈیڈی ٹائپ ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں بند ہیں، یا کمپیوٹر پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، یا کوئی اپنی کہیں پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل میں دعوت پہ گئے ہوئے ہیں، بابے سے بات کون کرے؟ اب بابے کے پاس پیسے بہت ہیں۔ اب یہ سکون جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو سکون ہی اور طریقوں میں ملتا ہے، اور کاموں میں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کتاب الایمان، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں گی نا، وہ ایمان کی ملاوٹ، مٹھاس، ایمان کی حلاوت ضرور چکھ لے گا۔ اور ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے کہ شہید کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اللہ جنت دے کے بھی پوچھے گا بھی کیا چاہیے، مجھے نہیں کہے گا ایک جنت اور دے دے یا اللہ، وہ کہے گا اللہ دوبارہ لڑ کے شہید ہونا چاہتا ہوں تیرے رستے میں، جو مزہ مجھے گردن کٹانے میں آیا تھا وہ جہاں جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ ایمان کی مٹھاس جو ہوتی ہے، تو جن کے اندر 3 صفتیں ہوں گی، ایک صفت الحب للہ والبغض للہ، دوستی اور دشمنی، تعلق کا معیار ایک اللہ کے لیے، جو ہر کام اس اللہ کے لیے کرے گا، اللہ بے وفا ہے، اللہ سے زیادہ وفادار کون ہے؟ دوسری بات، دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تیسری چیز کہ اگر پہلے غلطی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس سے معافی مانگ لی، دوبارہ گناہ کرنا اس کے لیے ایسے ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا۔ اب ان تینوں کو اپنے اوپر فٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو پھر ہمیں ایمان کی مٹھاس بھی اسی لیے نہیں مل رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازیں قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کی سنت بھی حدیث میں محفوظ ہے، ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ